ہم سب لوگ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا کی موجودگی کا ہمیں مکمل طریقے سے یقین ہے۔ اس دنیا کی زمین کا بھی ہمیں یقین ہے، اس دنیا کے بادلوں کا بھی ہمیں یقین ہے، اس دنیا کے سورج اور چاند کا بھی یقین ہے، اس دنیا کی راحت اور مصیبت کا بھی ہمیں یقین ہے، اس دنیا کی خوشی اور غم کا بھی ہمیں یقین ہے، اس دنیا کی ہر چیز کا ہمیں خوب یقین ہے جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں اور دن رات اس کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے جسم کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کا مکمل یقین ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ دنیا یقینی ہے اور اس دنیا کا ہمیں کامل یقین ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان ہم سے یہ کہے کہ یہ دنیا موجود نہیں ہے تو ہم اس کی بات کا یقین تو کیا کریں گے، یہی سمجھیں گے کہ وہ بیچارہ شاید دماغی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں اور جس کا یقین رکھتے ہیں اور جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا بھی اتنی ہی یقینی ہے جتنی یہ والی دنیا یقینی ہے۔ اس دنیا کی راحت بھی اتنی ہی یقینی ہے جتنی کہ اس دنیا کی راحت یقینی ہے۔ اس دنیا کے غم اور وہاں کی مصیبتیں بھی اتنی ہی یقینی ہیں جتنی کہ اس دنیا کی یقینی ہے۔ جس طرح اس دنیا کی ہر ایک چیز ایک حقیقت ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ہر چیز کو بھی ایک حقیقت بنایا ہے۔ بس فرق اتنا ہے اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر کہ یہ والی دنیا ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس کا یقین حاصل کر چکے ہیں، اور وہ والی دنیا کو اللہ رب العزت نے اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، ہماری نظروں سے غائب رکھا ہوا ہے۔ باقی موجود یہ بھی ہے، موجود وہ بھی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ دنیا میں آنے کے بعد تم اونچے اونچے پہاڑ دیکھو گے، پیڑ دیکھو گے، آسمان کی بلندیاں دیکھو گے، زمین دیکھو گے، اتنے پھل دیکھو گے، یہ چیزیں دنیا کے اندر ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بچے کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی اس نے اس دنیا کے اندر قدم نہیں رکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اپنی کل دنیا، اپنی کل کائنات ماں کے پیٹ کو ہی سمجھتا ہے۔ لیکن کیا اس کے نہ ماننے سے دنیا کی تمام اشیاء کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے وجود کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے، دنیا کے سارے بچے نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو وہ دنیا کی ایک ایک چیز سے متعارف ہوتا ہے اور اس کو پہچان لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جتنی باتوں کا تذکرہ ہم یہاں پر کرتے ہیں بیٹھ کر کہ جنت ایسی ہوگی، جنت کی خوبصورتی ایسی ہوگی، جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، دوزخ ایسی ہوگی، دوزخ کا عذاب ایسا ہوگا، جیسے ہی انسان کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور انسان اس عالم سے کوچ کرتا ہے تو یقین مانیے جس طرح پیٹ سے نکلتے ہی اس بچے کو یقین آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح آنکھیں بند ہوتے ہی اور روح کے نکلتے ہی انسان کو بھی یقین آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے یقین کیا تو وہ والا یقین معتبر ہے اور اس یقین کا فائدہ ہے، اور اگر مرنے کے بعد یقین کیا تو وہ یقین نہیں کہلاتا، وہ اللہ رب العزت کی نظر میں معتبر نہیں ہوتا۔ وہ والا یقین تو ایسا یقین ہے کہ جیسا کہ فرعون نے جب وہ دریا کے اندر غرق ہونے لگا، جب وہ دریا کے اندر غوطے کھانے لگا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا، اس وقت تو اس نے بھی کہا تھا انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو قبول تو نہیں کیا۔ جب وہاں کے حالات نظر آنے لگے، موت کا فرشتہ نظر آنے لگے، غرغرے کی حالت شروع ہو جائے، اس وقت کی نہ توبہ معتبر ہے، اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے، اس وقت کا کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح
اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اللہ رب العزت نے یقین بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ میری نظر میں وہ انسان کامیاب ہے، میری نظر کے اندر وہ انسان جنت کا مستحق ہے جو اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا یقین کرے گا، دوزخ کا یقین رکھے گا، اور پھر اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزارے گا کہ جس طریقے کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے ہیں، اور جس طریقے کے مطابق ہر زمانے میں ان کے سچے متبعین اور ان کے سچے محبین نے گزار کر دکھائی۔ بہرحال یہ ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے شروع کے اندر ذکر کی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ہر انسان مانتا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ نے کس طرح سے شفقت سے، محبت سے، کس طرح سے غافل بندوں کی غفلت دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کتنی جتن کرتی ہے، قرآن کریم اگر کوئی سمجھتا ہو تو جب جا کر شاید کچھ اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالی کی رحمت کتنی تڑپتی ہے کہ کسی طرح بندے جاگ جائے، بندے غفلت سے بیدار ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں فریب کے اندر مبتلا کر دیا۔ کس چیز نے مبتلا کر دیا؟ اس سے پہلے ہمیں ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنے کہ یہ والی بات جو کہنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ جو انسان کو بنانے والے ساری انسانیت کے خالق ہیں، آسمان و زمین کے خالق ہیں، انسان سے زیادہ انسان کے بارے میں اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تمہیں فریب کے اندر مبتلا کر دیا، تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز نے مبتلا کر دیا؟ کس چیز نے غافل کر دیا؟ التکاثر، آپس میں ایک دوسرے سے ریس لگانے نے، آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے مزاج نے۔ کس چیز کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں؟ کس چیز کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں؟ مال کی کثرت، التکاثر، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت۔ تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جاہلیت والے جو عرب کہلاتے تھے، اس زمانے میں ان کے اندر یہ دو مرض بہت شدت کے ساتھ پائے جاتے تھے، ایک مال کی کثرت اور ایک اولاد کی کثرت، کیونکہ اس زمانے میں سارے قبیلے اور سارے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری اس خاندان کے اوپر عائد ہوتی تھی کہ جس میں لڑکے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ مال کی کثرت کے ساتھ ساتھ اولاد کی کثرت پر بھی بہت فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں اس کی جگہ اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کی جو بیماری انسانیت کے اندر آئی تھی، وہ اس بیماری کی جگہ اس معاشرے کے اندر اور ہمارے زمانے کے اندر معیار زندگی نے لے لی۔ آج اس زمانے کی بہت بڑی بیماری، بہت بڑی وبا یہ ہے کہ ایک معیار زندگی جھوٹا فرضی بنا لیا گیا ہے، اور ہر انسان اس معیار زندگی کو پورا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور یہ والی بیماری، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن بیماریوں کا وقت رہتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے، ان کا تو انسان علاج کر لیتا ہے، لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب لاسٹ اسٹیج پر وہ بندہ پہنچ جاتا ہے تب جا کر اس کو احساس ہوتا ہے، اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا، وہ اس کا علاج کرا ہی نہیں سکتا، اب تو صرف اور صرف موت ہی ایک سہارا باقی رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ بیماریاں روحانی ایسی گندی ہوتی ہیں کہ جب وہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان کبھی ہوش کا سانس لے ہی نہیں پاتا، کبھی اس کی من کی آنکھیں کھلی نہیں پاتی، وہ جان ہی نہیں پاتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے بھی یا نہیں۔ کچھ اسی طرح کی یہ والی بیماری ہے کہ معیار زندگی جو انسانوں نے گھڑا، جو انسانوں نے جھوٹا معیار زندگی بنایا، جو شیطان نے ایک معیار زندگی اللہ رب العزت کے معیار زندگی کے مقابلے میں لا کر مجھے اور آپ کو دیا، اور ہم اس کو پورا کرنے میں بغیر سوچے سمجھے پوری شدت، پوری قوت، سارے انہماک کے ساتھ، ساری توجہ کے ساتھ یہ جو لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، یہ ہے کیا مسئلہ؟ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ یہ ایسی گندی اور مہلک بیماری ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے تب بھی اس کی مال و دولت حاصل کرنے کی ہوس اور اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک طرف انسان بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف مال کی حرص اس کی جوان ہو رہی ہوتی ہے، جوانی سے زیادہ بڑھاپے کے اندر اس کی مال کی حرص بڑھ رہی ہوتی ہے۔